جی آپ کچھ فرما رہے تھے. تو جوڈیشل اکیڈمی کا ایک رول ہے، لیکن میں ایک تھوڑا سا مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں. جی جی. اور ضروری نہیں ہے کہ اس رائے سے ہر سننے والا اتفاق کرے. ایون ہمارے ججز اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہم نے جوڈیشل اکیڈمی پاکستان میں صرف سب آرڈینیٹ جوڈیشری کے لیے بنائی ہے. وہ جوڈیشل اکیڈمی میں ہمارے ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز نہیں جاتے. اور ایک کنسپٹ ہے یہاں پہ کہ ہائی کورٹ جج اور سپریم کورٹ جج کیوں جائے. اس کو وہ تو بہت قابل ہے، اس کی قابلیت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دنیا میں جی بالکل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو ٹریننگ دی جاتی ہے. نئے لاز جو آتے ہیں، نئے کنسپٹس جو آتے ہیں، جو اتنا نیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے لا کا، اس کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے، ان کے ویوز لیے جاتے ہیں. وہاں پہ ورک شاپ ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو جوڈیشل اکیڈمی کا رول صرف سب آرڈینیٹ جوڈیشری تک نہیں رہنا چاہیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمارا تو دین بھی کہتا ہے محد سے لحد تک. جی بالکل. اور اس میں جو عمل تو کبھی سیکھنے کا بھی رکتے ہی نہیں ہے. اور آپ کی بات پہ یاد ہے کہ بہت سارے سے پروفیشن ہے، اگر میں غلطی کروں جیسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. جی. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کیے اس کو 10 سال ہو گئے، اس کو بڑا نام ہے، لیکن اس کو مین آور کمپلیٹ کرنے ہیں اس کے اپنے آپ کو کرنے کے لیے. تو آپ اس کو ٹریننگ کا نام نہ دیں، آپ کچھ اور نام دیں. دیر مسٹ بی سم کمپلیشن آف مین آور کے، جس کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ کتابوں کو کھولیں. میں آپ سے آرمی کی جو بات کی تھی اس میں مجھے یہی چیز پسند تھی کہ آپ جتنے بڑی ظاہر ہے، وہ بھی بیچارہ بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے سب کچھ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ بیٹھو کلاس روم میں کتابیں نکالو پڑھو ہے کیا یہ. بالکل بالکل. اور مطلب قانون میں تو اپڈیٹ ہونا ضروری ہے. جتنا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے لا میں، اس میں اپڈیٹنگ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے فیلڈ میں بھی، جج کو جب تک دوسری فیلڈز کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں جب اس کے پاس کیس آئے گا تو اس سے ہی اپریشیٹ نہیں کر پائے گا. اور تیسری چیز اس میں ٹیکنالوجی. اب ہمارے ہائی کورٹ کے ججز یا سپریم کورٹ کے ججز وہ ٹیکنالوجی سے بالکل ناواقف ہیں. اس کی وجہ سے ان کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے اسٹاف کے اوپر. تو اس کے بارے میں بھی ان کی تربیت ضروری ہے. اور دوسرے لاز، اسپیشل لاز آتے ہیں. اب بینکنگ لاز ہیں، اسپیشل لاز ہیں. اب میں کہتا ہوں بینکنگ لاز کے بارے میں ہمارے ججز کو کم آگاہی ہے. حالانکہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان بینکنگ کونسل وہ کورس کراتا ہے ججز کو، اس جو اسپیشل کورٹ کے ججز ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج کورس کرایا جج صاحب کو اور دوسرے دن وہ ٹرانسفر ہو گئے، اور تیسرے دن وہی نئے جج صاحب بیٹھے جو بالکل ناواقف ہیں بینکنگ لا میں. یا اور اسپیشل لاز ہے. اسپیشل لاز کے بارے میں اسپیشل ٹریننگ ضروری ہے. اور نہ صرف یہ کہ سب آرڈینیٹ کورٹ کے ججز کے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی بھی. آپ نے بینکنگ لاز کی بات کی تو میں کہوں گا کہ پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ غالباً جو بینکنگ کورٹ کے ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کا جو ہے وہ جوڈیشری کے پاس نہیں ہوتا بلکہ منسٹری آف لا کے پاس ہوتا ہے کہ ان کی ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے. مطلب چیف جسٹس صاحب خود اپنے طور پہ کورٹ کو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب کسی بھی بینکنگ کورٹ میں یا کسی بھی اسپیشل کورٹ میں جج کے اپوائنٹمنٹ کی بات ہوتی ہے تو منسٹری آف لا ہائی کورٹ کو لکھتا ہے کہ یہ بینکنگ کورٹ خالی ہے، اس میں کوئی جج کا اپوائنٹمنٹ ہونا ہے، لہذا آپ 3 نام ریکمینڈ کریں. تو ہائی کورٹ 3 نام ریکمینڈ کرتا ہے. ان 3 ناموں میں سے کسی ایک کو وہ گورنمنٹ مقرر کر دیتی ہے. یہ ون سائڈ آف دی اسٹوری ہے. ٹھیک ہے. ادر سائڈ آف دی اسٹوری مجھے پنجاب وغیرہ کا معلوم ہے کہ بعض چھوٹے شہروں کے اندر باقاعدہ چونکہ پولیٹیکل انفلوئنس کے تحت جو ججز کی پوسٹیں خالی ہوتی ہیں وہ کئی مہینہ فل نہیں کی جاتی ہیں. اور معلوم ہو کہ 3 کورٹ بینکنگ کورٹ ہے، صرف 1 چل رہی ہے اور 2 کب سے خالی پڑی ہے کہہ لیں وہ تو سب ان کو انتقال پر صاحب داخل ہو گیا. تو یہاں پہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی بینکنگ کورٹ کتنے عرصے تک میکسیمم ویکینٹ رہ سکتی ہے. لہذا جو ہمارے عدلیہ کے اوپر اس کا اتنا میں نہیں بلیم کرتا ہوں، لیکن جو ہمارے ایم پی حضرات، ایم این اے حضرات جن کا انفلوئنس ہوتا ہے لا منسٹر پہ، جن کا انفلوئنس ہوتا ہے لا منسٹری پہ، دے میک شیور کہ اگر ان کا کوئی ایسا سینسٹیو کیس ہے تو پھر وہ کورٹ ویکینٹ کرنی چاہیے. یہ میں اپنے ادر سائڈ کی اسٹوری ہو کر اپنا تجربہ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ کا ہوگا تجربہ، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. سندھ میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ کوئی جج اپنی مرضی کی پوسٹنگ کرا لے. جی میرٹ پہ جو بھی ایک طریقہ کار، چونکہ میں 3 دفعہ رجسٹرار رہا ہوں سندھ ہائی کورٹ کا، اور ممبر انسپیکشن ٹیم رہا ہوں، اور میں پورے ایڈمنسٹریشن سے
واقف ہوں جی اور اس ایڈمنسٹریشن کے معاملات کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ چیف جسٹس آف دا پروونشل ہائی کورٹ میں نے چلایا ہے، لہذا مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. جی آپ کو بالکل فرمانا ہے. میں سمپل یہ کہتا ہے کہ جو پنجاب کے اندر بینکنگ کورٹس جو ویکنٹ رہتی ہیں اس میں وہاں کی مطلب چیف جسٹس صاحب کا کوئی سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الٹیمیٹ ڈیسیژن منسٹری آف لا نے کرنا ہے ان 3 ناموں سے کوئی ایک نام لینے کے بعد. اور وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات بڑے شہروں میں میرے کئی سال تک مقدمے چل نہیں پائے کیونکہ کورٹ ویکنٹ تھی. ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں بھی کچھ عرصے ویکنٹ رہتی ہیں کورٹ. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو بینکنگ کورٹ کے ججز ہیں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج. جی اچھا، اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے پروموشن اتنے ہوتے ہیں جتنی ویکینسیز ہیں. اب کوئی بینکنگ کورٹ کا جج ریٹائر ہو گیا اپنی سپرنیشن پہ، اب وہ پوسٹ ویکنٹ ہو گئی. اب ایک پروموشن کا پروسیس شروع کرنا پڑے گا. اس پروموشن کے پروسیس شروع کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے اور پروموشن کسی ایک پوسٹ کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ پوسٹیں جب ہو جاتی ہیں تو 5 یا 10 پروموشن کیے جاتے ہیں، تو اس دوران وہ ضرور خالی رہتی ہیں. ہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، جو میرا جو تھوڑا سا میں بھی میرا صاحب غلط ہو اس میں اندازہ غلط ہوئی ہے کہ بینکنگ کورس میں زیادہ تر بالکل ریٹائرمنٹ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ لا کے بٹھائے جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت سینئر لوگ ہیں جن کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ وہ اے جی پی آر کے لیے اپنی پینشن فائلیں کمپلیٹ کرتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ کوئی پرائز پوسٹنگ نہیں سمجھی جاتی ہے بینکنگ کورٹ کے اندر تعینات ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب ججز کی ویکینسیز آتی ہیں تو جو جج صاحب رہ گئے بیچارے، ایک تو ان کا اپنا ہے. اچھا پھر دوسرے کیسز ریفر کرتے ہیں تو ان کی پریکٹس بھی چینج آتی ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنا تو نکالوں کی سوچ ہے، باقی ویکینسی میں کتنا ہے. اچھا اتفاق ہے آپ کا ایسا تجربہ ہوا ہوگا ضرور. جی لیکن میں اپنے سندھ سے کی بات کرتا ہوں کہ سندھ میں بہت ہی شاذ و نادر ایسا ہوا ہو کہ کوئی جج ریٹائر ہونے والا ہے تو اس کو وہاں پوسٹ کر دیا گیا ہو. ورنہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب ججز کا پروموشن ہوتا ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج تو اس کو کچھ دنوں کے لیے سائڈ پوسٹ پہ رکھتے ہیں. اس میں لیبر کورٹس میں ہے، اس میں بینکنگ کورٹ ہے، اس میں اے ٹی سی کورٹ ہے. آپ نے میری بات کمپلیٹ کر دی ہے کہ بینکنگ کورٹ ہمارے یہاں پرائرٹی نہیں ہے، سائڈ ہے. اس کو میں اردو میں کھڑے نہیں کہہ سکتا. نہیں مطلب یہ کہ وہ اس میں کھڈے لائن تو میں نہیں کہوں گا، سائڈ لائن ہی کہتے ہیں. ایک کھڈے لائن اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ذرائع آمدنی کم ہو جائے. جہاں سے میں نے آپ سے بات اسٹارٹ کی تھی کہ ایک سینئر جج کے لیے بینکنگ کورٹ میں پوسٹنگ کوئی بڑی ایسی چیز نہیں جس کو بڑا ایکسائٹمنٹ فیل کرے. پرائز پوسٹنگ نہیں ہے. اور کسٹم کورٹ کی پھر بھی تھوڑی پرائز پوسٹنگ ہو جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو سندھ کی بات بتاؤں کہ سندھ میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پرائز پوسٹنگ ہے اور ہم دوسروں سے زیادہ مراحت یافتہ ہیں کیونکہ ڈسٹرکٹ میں کچھ زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. آپ باس ہوتے ہیں 30-40 ججز کے اور آپ کے پاس ایک بجٹ ہوتا ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کے تقریباً انڈر ہی ہوتی ہے. بنگلہ بھی تو بڑا اچھا جو کراچی والے بنگلہ بھی ہوتا ہے اور مطلب آپ کا بڑا ایگو بھی ہوتا ہے. اور آج کل تو سیلیبریٹی ہے اور آج کل تو مطلب جوڈیشری نے اپنے دوسرے اداروں میں بھی اپنے پنجے گاڑ دیے. مثلا یہ ہے کہ ہاسپٹل کی ورکنگ دیکھنا ہے، ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ دیکھنا ہے، ایون فارسٹ میں جا کے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے لکڑیاں کٹ رہی ہیں، پیڑ کٹ رہے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ان کے پاس اختیارات. اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اختیارات بے انتہا ہو گئے. دیکھیں وہ تو ہماری قوم کا مزاج ہے، اس خطے کا مزاج ہے، بر صغیر پاک و ہند کا مزاج ہے. اکثر لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے گرو ہیں کون ہے، تو وہ تقریر کر رہے تھے کینیا میں. تو ان کا جی میرے علاقے میں ایک چائے والا ہے اور اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو کرکٹ میں بہت اچھا پتا ہے اور وہ ایک بال کو بیان کر سکتا ہے کہ گواسکر کی کون سی بال غلط کھیلی جس نے، اور کہنے اس کو پھر حکومت کا اچھی طریقے بتائیں گے اور وہ ہر موو جو ہے گورنمنٹ کی وہ پوری طرح سے انالائز کرتے تو بالکل صحیح تجزیہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کہاں غلطی کرے کہاں صحیح کریے. بس چائے بنانی نہیں آتی. تو ہمارے بھی آپ نے صحیح کہا کہ آپ کے جو آپ وہ الفاظ آپ کے تھے آپ کے منہ سے اچھے لگے کہ جوڈیشری ہر جگہ پنجے گاڑ رہی ہے، پنجے گاڑ رہی ہے، لیکن جس کا میں مخالف ہوں. میری ذات میں ذاتی رائے دیتا ہوں کہ جوڈیشری کا کام صرف انصاف سے ریلیٹڈ ہے
कोर्ट के केसेस 19-20 लाख केसेस जो है ना कोर्ट में पेंडिंग है और हम जाके अस्पतालों में गटर चेक कर रहे हैं। अस्पतालों में आप अब मेडिसिन अगर जो खरीदी जाएगी तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज का एक रोल रख दिया, कानून में नहीं है, किसी कानून में नहीं है, लेकिन जजेस ने अपने फैसलों के जरिए उनको इन्वॉल्व कर दिया। अब अगर वो जज अस्पताल में बैठा परचेजिंग कर रहा है दवाओं की, तो केस कौन चलाएगा? ये तो नहीं है, या तो डॉक्टर को आप इख्तियार दे देंगे वो केस वो चलाए जी, जुडिशरी की जगह सिविल जज की जगह और जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह डॉक्टर बैठ जाए और डॉक्टर की जगह जज साहब बैठ जाए। ये मेरे इल्म में बिल्कुल नई तरह है, मेरे नई चीज नहीं जी, बहुत कॉमन है। और इससे मेरे जहन में एक और सवाल आता है जी कि देखें ये मजबूरी से करनी पड़ गई हमें कि अस्पताल में दवाइयों में करप्शन होती थी, ठीक है, लेकिन जुडिशरी जिसका जो रोल है वो है मॉनिटरिंग का है, ठीक है, वो अगर खुद इन्वॉल्व हो जाएगी इस सब चीजों के अंदर ये, और कल को अगर जज साहब के बाला अगर कोई साहब ने अपने साले को ठेका दे दिया और जज साहब से ओवरलुक हो गया डिपार्टमेंट, तो इसका जिम्मेदार कौन है करिए? और वो भी बदनाम। जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि जुडिशरी को इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से हर इलेक्शन में जुडिशरी को इन्वॉल्व किया जाता है, फिर जुडिशरी को बुरा भला कहा जाता है, और फिर जब दूसरा नया इलेक्शन होता है फिर वो जुडिशरी के सामने आ जाती है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक फौज और एक जुडिशरी दो के साथ ही अटैच है, जो कि गलत है। अच्छा, फिर उसका एक मसला और भी हो गया ना कि वो जजी साहब को ये भी कहा भाई देख लो साजिश टंगीन है कि नहीं है, तो जजी साहब ने देखा भाई कैमरे लगे हुए सामने, तो उन्होंने फिर लोगों से दुआएं कुनूत पढ़नी शुरू कर दी तो ज्यादा ही वो आगे निकल गए। यहाँ से जज का ना तो एक्सपीरियंस है, ना उसकी ट्रेनिंग है, ना उसका एप्टीट्यूड है, जी जी, ठीक है ना। जज बनता है अपने कानूनी मामला को निपटाने के लिए, जज बनता नहीं है उसके लिए कि वो इलेक्शन में जाके और वो पोलिंग स्टेशन पे जाए और कैंडिडेट से मिले और दूसरे कैंडिडेट्स उनके पास आए और वो कैंडिडेट्स की मीटिंग करे और फिर वो इलेक्शन वाले दिन सारा दिन जो है वो पोलिंग स्टेशन पे, मतलब अगेंस्ट द कांसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जिस दिन वो जज साहब के अंडर मैंने सारा लॉबिस्टर बन गए तो फिर उनको एहसास हुआ साਡਾ भी ख्याल करना नहीं, आपकी बात से मुझे सोचने। इसी तरीके से जज का काम सिर्फ कोर्ट की हद तक है, कोर्ट में इंसाफ की फराहमी उसका बुनियादी मकसद है और उसका बुनियादी काम है। इसके अलावा कोई भी काम जो कोर्ट से बाहर का हो वो जज को ना तो जेब देता है और ना जज से किसी भी तरीके से कराया जाए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारे यहाँ ये इत्तेफाक है इस तरीके से कि वहां पे उमर कोर्ट में अगर कहत पड़ा हुआ है और गंदम तकसीम हो रही है तो किसी जज की ड्यूटी लगा दी कि जी कि आप अपने सामने गंदम तकसीम कराइए। आप बताइए कि अगर जज गंदम तकसीम कराने के लिए अपने कोर्ट से जाएगा तो केस कौन चलाएगा? ये हमारे यहाँ 2 शोबों के साथ हुआ है बड़ी ज्यादती, ये इतना लेवल मुझे अदलिया का नहीं पता था। दूसरा हमारा महकमा तालीम है कि मैं समझ नहीं सकता जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, पोलियो के टीके लगेंगे तो एजुकेशन के टीचर लगाएगा और इलेक्शन में पूरी तरह वो इन्वॉल्व होंगे, वोटर लिस्ट बनेगी तो वो उसमें टीचर्स इन्वॉल्व होंगे, क्या हमारे मर्दमशुमारी होगी तो टीचर्स इन्वॉल्व होंगे। वही मैंने कहा, बल्कि हमारे कुछ टीचर आप दोस्त हैं तो उनसे मैं कभी पूछता हूँ कि मौका मिलता है क्लासरूम में जाने का भी मौका मिलता है। अच्छा, फिर ये कि मर्दमशुमारी होगी, इलेक्शन होगा, तो वो नहीं है, बल्कि मुझे मालूम है कि फिर पहले वो लोग मीटिंग करते हैं बार बार, अच्छा आ जाओ, पूरा दिन मीटिंग है। तो ये आज तक जब तक मेरे पहले नहीं पड़ा है कि जिस मुल्क में बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज खड़ी हो, आप इस किस्म की वॉलंटरी कोर क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हैं जो बेचारे कहीं भी जॉब नहीं करते हैं, कि वो अपने आपकी पोलियो में इस तरह से जब वो अपना कॉल किया पैसे दिए, रोज पैसे इनको मिलते हैं बेचारे गरीब टीचर वगैरह, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट उनको उनका काम करने दें, जो को अपना काम करने दें, टीचर्स को अपना काम करने दें, आप उनको काम करने मुझे याद है कि इसका इस पे एहतजाज मैंने किया जी। अच्छा जी, एक एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम पे एक वर्कशॉप हुआ था और उसमें केस के डिस्पोजल और केस मैनेजमेंट के ऊपर एक वर्कशॉप था। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम के जो जस्टिस शफीउर रहमान साहब थे वो और हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, पूरा बड़ा वर्कशॉप था। तो उसमें मेरी प्रेजेंटेशन थी केस मैनेजमेंट के ऊपर, तो मैंने वो पूरी प्रेजेंटेशन की कि भाई हम केस मैनेजमेंट के जरिए किस तरीके से बैकलॉग क्लियर करते हैं जी। और उसमें आखिरी स्लाइड थी कि कोर्ट का काम खत्म हो गया, अब इलेक्शन शुरू,
اب آپ کا جتنا کیس مینجمنٹ تھا وہ فیل ہو گیا, اب آپ جج صاحب اویلیبل نہیں ہیں. تو میں نے یہ اس بات کو احتجاجاً کہا کہ خدا کے لیے آپ بیک لاگ پہ جب توجہ دینا چاہ رہے ہیں تو الیکشن کی ڈیوٹیاں ججز کو ختم کریں. اور ایک وقت میں ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں بھی یہ بات آئی کہ افتخار چودھری صاحب نے کہا تھا کہ اب کسی جج کی ہم الیکشن میں ڈیوٹی نہیں لگائیں گے, اور وہ اس سال نہیں لگی تھی الیکشن کی. آپ کی اس بات سے میں اپنے ساتھیوں کو میسج دینا چاہوں گا جو موجودہ حکومت سے ناراض رہتے ہیں, ان کی کوشش ہے کوئی مڈ ٹرم الیکشن جائے, خدا کے لیے مڈ ٹرم الیکشن نہ ہونے دیں, پورے 5 سال کرنے دیں, اور کوئی فرق پڑے نہ پڑے عدالتوں کا کام ٹھپ ہو جائے گا تو عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں. نو مڈ ٹرم الیکشن پلیز. بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ واقعی مطلب خاص طور پر یہ بائی الیکشن ہوتے ہیں. جی اب الیکشن ہوئے, ایک آدمی جو ہے وہ 4 سیٹوں سے جیت گیا, اب اس کی بائی الیکشن ہے, اس بائی الیکشن ہے پھر جناب ریٹرننگ افسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر دوسرے سارے لوگ مصروف ہو گئے, اس میں ججز اور ٹیچر سب دوبارہ مصروف. تو مطلب ٹوٹل لاس ہے. الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اپنی وہ خود ٹیم تیار کرے. ججز کا اپائنٹمنٹ, ججز کے دوسرے محکمے میں تعیناتی, سچی بات ہے کہ میں تو خود اس فیلڈ کا ہوں کافی تک, لیکن اس مسئلے کی اتنی گہرائی مجھے نہیں بنتی ہے کہ جس میں لگتا ہے یہ کام بھی سفر ہو رہا ہے. تعیناتی نہیں کہیں گے, ہم مداخلت کہیں, دوسرے محکموں کے کاموں میں مداخلت. جی مطلب ہے تو اپنی جگہ جج ہی, وہی اپنی ڈسٹرکٹ میں ہی بیٹھ رہے ہیں. جی اسی ڈسٹرکٹ میں جج ہیں, ڈسٹرکٹ جج یا سول جج, لیکن اسپتالوں کا وزٹ کر رہے ہیں, فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کر رہے ہیں, سرپرائز وزٹ ہے, وہاں کے پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, اسپتالوں میں کون ڈاکٹر نہیں آیا اس کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں, اور اسکولوں میں کون نہیں گیا, گھوسٹ اسکول کتنے ہیں, وہ ساری پوری رپورٹ دے رہے ہیں. تو وہ مطلب دوسرے محکمے میں مداخلت. جی جو ظاہر ہے کوئی اچھی چیز کبھی جی بالکل, لیکن وہی بات وہی نا کہ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کام کرنا چاہتا ہے, دوسرے کے کام کرنا چاہتا ہے, اور یہ روایت ہماری افتخار چودھری صاحب نے ڈالی. میں نے بڑے بڑے شاپنگ مال میں دیکھا کہ جو لوگ شاپنگ کرنے آتے ہیں تو دوسرے کی باسکٹ میں جھانک رہتے ہیں, ارے بھائی جو کچھ اوپر لگا ہوا ہے نا سارا, دوسرے کی باسکٹ میں کیا جھانک رہے ہیں, کیا کیا لیا, تو یہ ہماری جوڈیشری بھی دوسروں کی باسکٹ میں جھانکنے لگی. جی جی بالکل. حالانکہ جس آئین کی شق کے تحت یہ اختیارات استعمال کرتے ہیں 184(3) سو موٹو, اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے محکموں کے معاملات کو آپ 184(3) میں دیکھیں سو موٹو. اگر ایسی بات ہوتی تو سپریم کورٹ ایک باقاعدہ رولز بناتا اور اس کے تحت سارے چیف جسٹس حضرات ایک ہی طریقے سے کام کرنے کے پابند تھے. اب ہر چیف جسٹس اپنے لحاظ سے 184(3) کے میں کام کرتا ہے, کوئی جیسا آپ تو بالکل سو موٹو کے حق میں نہیں ہوتے, اور کچھ جیسا ایوان جو ہے وہ سو موٹو کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ اپنا اپنا ہے. یہ ویسے دونوں چیزیں, ایک سو موٹو اور ایک توہین عدالت, جی ہاں, کہ اس کا ججز کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کتنا اختیار کرتے ہیں. چونکہ مجھے ایگزیکٹ نام میرے ذہن میں نہیں ہے, لہذا میں نام تو نہیں لے سکتا, نام میرے حالانکہ مجھے خیال ہے کون لوگ, لیکن میں نے 2 ججز کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت میں ایئرپورٹ کے جو میجر تھے اور پی اے کے جو صاحبان تھے ان کو بلا لیا تھا کہ صاحب ان کی بیگم جب ٹریول کرنے والی تھی تو ان کو صحیح ہینڈل نہیں کیا گیا. اب ظاہر ہے بیگم آپ کی ٹریول کر رہی ہے اسلام آباد سے کراچی کے لیے, اور اگر وہاں آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ اگر نہیں بلایا تو اب توہین عدالت میں اگر وہ بلایا کہ تھوڑی جاتی ہے, بہت جاتی ہے. اور کہتے ہیں نا کوئی بھی جج اپنے معاملے میں جج ہو ہی نہیں سکتا. ہاں تو یہ افتخار چودھری صاحب نے جیسے یہ غلط روایت ڈالی کہ ان کے بیٹے کے کوئی الزامات لگے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کا کیس خود ہی چلانا شروع کیا. پھر بعد میں ان کو بتایا گیا کہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے, تو پھر مجبوراً انہوں نے وہ بینچ توڑی اور اس بینچ سے الگ ہوئے, لیکن جب تک وہ اپنا کام کر چکے تھے. آپ سوچیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لیول کا بندہ, مطلب ہوتا ہے نا کانفلکٹ آف انٹرسٹ, جس کے لیے قانون کی کتابوں میں لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی کو خود آتا ہے کہ ناٹ بیفور می, آدمی کا اپنا کانشیس ہوتا ہے کہ بھئی میں اپنے بیٹے کے بارے میں کیسے فیصلے کر سکتا ہوں. نہ آپ میں مخاطب اتنی بڑی جوڈیشری ہے تو آپ تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو توہین عدالت جو ہے نا وہ میرے خیال میں بعض اوقات توہین جج اور توہین جج کی فیملی میں کنورٹ رہتی ساری ہے, اور وہ اس میں فرق ہونا چاہیے. توہین ایگو ہے, توہین تو یہ نہیں ہے, بلکہ توہین عدالت کا قانون یہ خطے میں بھی اتنا ہی افیکٹو ہے جہاں آپ دیکھنے کے توہین عدالت کا قانون تو ہر جگہ موجود ہے.
جی لیکن توہین عدالت کا قانون کی اپلیکیشن ریئرلی کی جاتی ہے. جی 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 کیونکہ آپ قانون کے ذریعے کسی کو نہیں ڈرا سکتے. جی عزت احترام دل سے ہوتا ہے, اور عزت احترام ایک ماحول سے ہوتا ہے. عزت احترام ایک جو کنوکشن نظر آتا ہے اس سے ہوتا ہے. جی آپ مطلب ٹھیک ہے ڈرا کے ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے معافی مانگ لے, لیکن وہ واقعات بار بار ہوں گے. تو پہلے عدلیہ کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کون سے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہماری وہ عزت احترام نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. مجھے یاد آیا کہ سچا قصہ یہ بھی کہ تقسیم ہند سے پہلے کوئی اچھے کوئی فیملی کے کوئی صاحب تھے, اور جو انگریزوں کے خلاف مہم چلانے میں ان کو کوئی سزا ہوئی, اور 6-8 مہینے سال کی سزا. تو ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کاٹ لیں گے اس کی خاطر. تو لیکن ایک مسئلہ ہے, کہیں گے وہ کیا, تو جو بھی اس کا نام تھا جمن تھا گھومن تھا, مجھے نہیں یاد اس کا نام کیا تھا. تو کہیں گے یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا, ورنہ ہمارا حقہ کون بھرے گا, ہمارا فارم کون دبائے گا. تو ان سے کہا بھائی یہ کس جرم میں جائے گا, جرم تو آپ نے کیا ہے. تو کہیں گے بھائی ہم اکیلے کیسے آ سکتے ہیں, ہمیں جانے میں اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کو ہمارے ساتھ کرو تم یہ. تو جیسا آپ نے سمجھایا اس کو کہ بھائی دیکھو ایسے نہیں جا سکتا یہ آپ کے ساتھ, یہ جب تک اس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا. تو نواب صاحب نے اس کو حکم دیا کر دے سارے توہین عدالت. تو جو کام بڑی عبادت کے ساتھ اس کو واش روم میں کرنا چاہیے شاور کرنی شروع کی, پھر اس کو باقاعدہ توہین عدالت کے الزام میں اتنے ایسے کی سزا دی گئی جتنے ایسی وہ نواز صاحب کو سزا دی گئی تھی. نواز صاحب کو سزا دگنی ہو جانی تھی, اس کو مجبور کیا, وہ کہا بیچارے پھر جمن کی سزا دگنی آتی کہ وہ تو ان کی شرط تھی نا کہ کر دے سارے توہین عدالت, چلنا میرے ساتھ ہی ہے. تو لائٹ اس طرح خیر. تو ہاں یہ بات اب تک کی گفتگو میں نظر آتی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی طرف اور توہین عدالت کی طرف صرف ہم لوگوں کے بھی کنسرن نہیں ہے, بلکہ جوڈیشری کی جو لوگ ہیں ان میں بھی کنسرن پائی جاتی ہے. ہر جج جو ہے اس چیز کو اون نہیں کرتا ہے. بالکل بالکل. اور اس بارے میں مطلب سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے چاہیے. جی کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس سو موٹو کسی کیس میں لیتا ہے قانون کے خلاف ورزی میں, تو وہ کیس خود نہ چلائے, بلکہ سو موٹو کیسز سے ریلیٹڈ ایک الگ بینچ ہو, اور وہ بینچ کیس چلائے, اور وہ دیکھے کہ واقعی اس میں سو موٹو کے تحت جو کیس کوگنیزنس لیا گیا ہے آیا وہ کیس بنتا ہے, یا اس میں کوئی پرسنل چیف جسٹس صاحب کی انوالومنٹ ہے, پرسنل ایگو کا انوالومنٹ ہے. ایک چیز جو مجھے کبھی فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو جس معاشرے میں افراد مضبوط ہو جائیں وہاں ادارے کمزور رہتے ہیں. بالکل. اور عدلیہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہم دور بیٹھے ہیں عدلیہ کی, جو باہر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ عدلیہ کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جو کنٹینیو کر رہا ہے. اچھا اگین بار بار میں کہوں گا فوج کے بارے میں یہ خیال ہے, گمان ہے, خوش فہمی ہے کہ وہاں پہ کنٹینیوٹی آف پروسیس ہے. کوئی صاحب آ جائے چیف بن کے, جو پیچھے کور کمانڈر کی پوری سوچ چلتی ہے اور اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے. ہم نے بہت تماشے دیکھ لیے, چار آدمیوں کو سپرسیڈ کر دیا, 2 آدمی سپرسیڈ کر دیا, لیکن بات اس نے ٹو لائن وہی ٹو کی جو کہ فوج کی اجتماعی ٹو ہے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ ظاہر آپ سبھی کو گلا نہیں ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ میں چھاپ بڑی مضبوط ہوتی ہے چیف جسٹس کی جو اس پر بیٹھا ہے. افتخار چودھری اگر چیف جسٹس ہوگا تو سپریم کورٹ کا آؤٹ لک کچھ اور ہوگا. ثاقب نثار صاحب اگر آئیں گے تو وہ کچھ اور سپریم کورٹ نظر آئے گی, گلزار صاحب آئیں گے تو کوئی اور سپریم کورٹ نظر آئے گی. تو یہاں پہ تو لگ رہا ہے کہ مجھے چیف جسٹس کی شخصیت جو ہے وہ ادارے کے وقار کے اوپر یا ادارے کے امیج کے اوپر حاویت ہے. کیا میری سوچ غلط ہے؟ نہیں, میں آپ کی بات سے پوری طرح ایگری کرتا ہوں, اور یہ افسوسناک بات ہے. اس بات کو کوئی آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں اس بارے میں اکثر اپنے خیال کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ جو ججمنٹس آتے ہیں ہم نے بہت کم دیکھا ہے جس میں ڈسینٹ ہو. سارے ججز ایک ہی فیصلہ کرتے ہیں, اور وہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ ڈسینٹ نہ ہو, ایک جج 2 جج اور 2 سے زیادہ جج کے درمیان, تو اس کا مقصد یہ کہ ایک ذہن کام کر رہا ہے. کیونکہ جتنے ذہن کام کریں گے اتنا امکان ہے کہ ڈسینٹ ہونی چاہیے. اب 17 ججز نے فیصلے کیے ہیں اور کسی نے ڈسینٹ نہیں کی, سب نے ہاتھ اٹھائے. تو انہیں ایک کی طرف دیکھ لیا کہ تم بناؤ. وہ چیف جسٹس کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس چیف جسٹس کے مائنڈ سیٹ پہ چل رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں
جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس ہوتے تھے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے تھے اور صدر لغاری صاحب صدر ہوتے تھے جی اور آرمی کے چیف ہوتے تھے. تو ان کے درمیان کافی مطلب گڑبڑ تھی اور نہیں ایک دوسرے کے ساتھ چل پا رہے تھے. تو سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے اور کوئی بھی امینڈمنٹ آئین میں امینڈمنٹ پاس ہو گئی تو اس کو اسٹے کر دیا, اگر کوئی قانون بنایا گیا تو اس کو اسٹے کر دیا, اور نہ صدر کی چل پا رہی تھی اور نہ وزیر اعظم کی چل پا رہی تھی. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھائی اگر چیف جسٹس صاحب کا جب ججمنٹ ہوتا ہے تو ان کا ایک ووٹ ہوتا ہے. جی بالکل. اور باقی دو ججز زیادہ ججز جو ہوتے ہیں ان کی اپنی بھی رائے ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا, اب اس وقت بھی سارے ججز چیف جسٹس کے ساتھ ان کے ساتھ ہی فیصلے کر رہے تھے. اس کے بعد رجیم بدلا اور سجاد علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا گیا جی اور اجمل میاں چیف جسٹس بن گئے. جی جی جی. دوسرے ججز آ گئے, ایون اس میں سے وہ ججز بھی تھے جو سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. جی جی. اور انہوں نے کچھ جو فیصلے کیے تو وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور انہوں نے وہ فیصلے کیے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب ایک طرح کے فیصلے کریں, سارے ججز ان کے ساتھ ہیں, دوسرے چیف جسٹس دوسرے طریقے کے فیصلے کریں تو سارے ججز ان کے ساتھ ہیں. بہاؤ میں بہ جاتے ہیں لوگ, مطلب اپنا جو ووٹ ہے وہ چیف جسٹس کے حق میں دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ جو کچھ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کریں. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشل وزڈم ہر ایک کی اپنی ہوتی ہے اور اپنی جوڈیشل وزڈم استعمال کریں اور جو فیصلہ صحیح ہے اور اس کے ضمیر کے مطابق ہے وہ فیصلہ کریں. مجھے یاد ہے کہ جب میں ہائی کورٹ بینچ پہ تھا اور جسٹس جمالی صاحب, ظہیر جمالی صاحب چیف جسٹس تھے, تو ان کی بینچ میں تھا, تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے کہا کہ شیروانی صاحب میں چیف جسٹس ہوں, آپ جج ہیں, لیکن بینچ پہ ہم دونوں برابر ہیں, تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ میرے فیصلے سے اگر آپ اتفاق نہ کریں تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اس پہ نہ میں محسوس کروں گا بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنی اپنی وزڈم یوز کی. جی. تو میں اس بات سے اتنا خوش ہوا اور میں نے سوچا کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے بالکل میرے دل کی بات کر دی, ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دوسرے مزاج کے ہوتے, چونکہ میں تو اس مزاج کا ہوں کہ میں اپنی وزڈم یوز کرتا اور اختلاف کر سکتا تھا, اور وہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرے چیف جسٹس ہوتے جو اس بات پہ بہت محسوس کرتے کہ میرے چیف جسٹس ہونے کے باوجود اس نے میری بات پہ ایگری نہیں کیا. لیکن وہ جمالی صاحب نے اس بات کو پہلے خود ہی کہا اور ہم نے کوئی 2 یا 3 مہینے بینچ ساتھ چلائی اور بہت سی باتوں پہ ہمارے اختلاف ہوئے اور وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں, آپ کی جو رائے ہے اس کو جسٹیفائی کریں, صرف رائے ہونا کافی نہیں ہے. تو بعض اوقات میں ان سے ایگری کر جاتا تھا کہ میری رائے غلط ہوتی تھی, تو ڈسکشن ہوتے اور اس میں ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گڈ ریزنس ہیں اور کامن سینس ہے اس میں. جمالی صاحب کی بات بھی بہت پسند آئی کہ میرا بھی چھوٹا موٹا تجربہ ہے 40-42 سال نوکری کا. تو اس میں دیکھا میں نے وہی ہے کہ بعض اوقات جو لوگوں کی اپروچ ہوتی ہے کہ جو میں نے سوچا ہے وہ نیچے والا سوچے, وہ اپنے پیروں کو کلاڑی مارتے ہیں. بالکل. اور کیونکہ بات تو ایشو اس کا ہے کہ آپ کا نیچے والا آپ کو صحیح اوپین دے, بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ سے اختلاف کریں یا اختلاف کریں, لیکن آپ اسے یہ مت کہیں کہ تم ایسے سوچے جیسے میں سوچ رہا ہوں. بس خرابی ساری یہی پہ آتی ہے اور وہیں سے ترقی کا سفر رک جاتا ہے. اور جو چیف جسٹس یا جو ادارے کا سربراہ اپنے لوگوں سے یہ سب چاہتا ہے کہ اس کے انداز میں سوچیں, وہ اپنے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے, کسی اور مسائل نہیں کھڑے کرتا. اور یہ اسی چیز کو میں نے لڑکانہ میں سینئر جج تھا لڑکانہ میں, اور دوسرے جو بینچ کے دوسرے رکن تھے جج صاحب وہ مجھ سے جونیئر تھے, تو ہم دونوں کے درمیان بہت سے کیسوں میں اختلاف رائے ہوتا تھا. اور پھر ایک تیسرے جج کے پاس جاتا تھا, وہ تیسرے جج ریفری جج جو کہلاتا ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ کس جج سے ایگری کرے نہ کرے. تو یہ ایک ڈیو پروسیس ہے اور اسی پروسیس کو رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ جی اس بات میں کہ جی 17 ججز نے ایک ہی فیصلہ کیا تو اس فیصلے کی اور اہمیت ہے. ویسے ججز اور چیف جسٹس کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. چیف جسٹس کے تک یہ
آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے اداروں کو دیکھتے ہیں, دوسرے محکموں کو دیکھتے ہیں, تو پروٹوکول کے خلاف ہی کتنا تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ بھئی یہ کیا پروٹوکول ہے, ویسے کیسے پروٹوکول ہے. لیکن جب یہ خود چیف جسٹس بنتے ہیں, ابھی ریسنٹلی, حالانکہ اللہ کا شکر ہے کوئی موجودہ چیف جسٹس ہمارے کو اتنے کنٹروورشل نہیں ہے جتنا کہ ثاقب نثار صاحب اپنے زمانے میں ہو گئے تھے. لیکن ابھی ملتان گئے, میں حیران رہ گیا, آگے پیچھے جتنی پولیس کی گاڑیاں لگی ہوئی تھی ساری ان کی, کم سے کم آگے ان کے 10-12 گاڑیاں تھیں پروٹوکول کی, کم سے کم پیچھے ان کی تھیں. بھئی آپ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہیں, آپ کو کس سے خطرہ ہے, کس بات کا خطرہ ہے؟ اور یہ جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں یہ تو آپ کے اندر کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں. دیکھیں آپ آرام سے آتے جاتے ہیں, کوئی آپ کو پہچانتا بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے آگے پیچھے اگر گاڑی ہوٹل بھائی شروع کر دے گی تو نظر میں آئے گا ہی ہے. اگر میں اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس شخص کی جو اس عہدے پہ ہے اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے اس کو پروٹوکول پورا دیا جائے, ایک انسانی خواہش ہے جی, اس کو مطلب بات کو اس کو ایگری کرنا چاہیے کہ اچھی خواہش بری خواہش. دوسری بات یہ کہ بعض اوقات آپ کو مجبور کر دیتا ہے ایڈمنسٹریشن جی, کہ چونکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی نہیں ہے اور سیکورٹی پرابلمز ہیں, سیکورٹی تھریٹس ہیں, لہٰذا ہم رسک نہیں لے سکتے. صحیح بات, آپ کو ہم بغیر پروٹوکول کے چھوڑ ہی نہیں سکتے. صحیح بات, کیونکہ مصیبت تو ہماری آنی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوئی تو پورا ایڈمنسٹریشن مصیبت میں آ جاتا ہے کہ بھئی پراپر پروٹوکول کیوں نہیں دیا گیا, گاڑیاں کیوں نہیں ہوئی, بم پروف گاڑی کیوں نہیں ہوئی, بلٹ پروف گاڑی کیوں نہیں ہوئی, اس سے آگے ایمبولینس کیوں نہیں گئی, پیچھے ایمبولینس کیوں نہیں گئی. تو یہ ساری چیزیں بعض اوقات وہ مجبوری نہ ہو جاتی.